میں آج آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو ملک ہمارا ایک سال میں جہاں آج پہنچا ہے، کوئی سوال پوچھے گا اس آدمی سے جس نے کہا جی عمران خان بڑا خطرناک ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا، اور اس لیے اس نے فیصلہ نہیں کیا، اس نے فیصلہ اور وجوہات سے کیا تھا۔ وہ ایکسٹینشن اس کا بہت بڑا وجہ تھی، وہ اپنی ایکسٹینشن چاہتا تھا۔ شہباز شریف نے اسے شیورٹی دی ہوئی تھی، وہ اور بات ہے کہ نواز شریف اڑ گیا، پلان سارا ایکسٹینشن کا تھا۔ یہ سارا ڈرامہ اس کے لیے ہوا ہے، ذات کے لیے ہوا ہے۔ یہ ملک کو آج پہنچایا صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اور پوری سازش اس کے لیے کی گئی تھی۔ تو آج کوئی پوچھے گا اس کو کہ جدھر آج پاکستان ہے، 9 لاکھ لوگ ہمارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ پچھلے چند مہینے میں، امید چلی گئی ہے پاکستان سے۔ شوکت خانم سے 4 ہمارے کنسلٹنٹس چھوڑ گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو کینسر کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہم ان کو لے کے آتے ہیں پاکستان، کیونکہ ایک کہیں معمولی سا بھی جو آنکولوجسٹ ہوتا ہے کینسر کا ڈاکٹر، اس کی معمولی سے کہ بھی وہ تنخواہ ہوتی ہے جو ہم پاکستان میں نہیں دے سکتے، تو مشکل سے ان کو لے کے آئے۔ تو یہ جو حالات دیکھ کے 4 ہمارے ڈاکٹرز چھوڑ کے چلے گئے، مایوس ہو گئے ہیں۔ تو کیا کوئی اس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا کہ تکبر کے اندر فرعون بنا ہوا کہ میں نے فیصلہ کیا جی ملک کی بہتری کیا ہے، اور اس کے لیے آج جو ہمارے حالات ہیں، کوئی اس کو کوئی ادارہ ذمہ دار ٹھہرائے گا؟ کیا یہ قانون سے اوپر ہے؟ ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ حمود الرحمان رپورٹ 25 سال کے بعد جو ملک ٹوٹ گیا تھا ہندوستان میں چھپی تھی، پاکستان نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جب تک ایک معاشرے میں تنقید نہیں ہوتی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو ساری ڈکٹیٹرشپس دنیا میں فیل ہوئی ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپس کے اندر تنقید نہیں ہوتی۔ جب تنقید نہیں ہوتی معاشرہ سکڑ جاتا ہے۔ یہ جو جمہوریت کی خوبی ہے یہ کہ وہ تنقید ہوتی ہے اور تنقید سے اپنی صلاحیت کرتا ہے معاشرہ۔ یہاں جب تک ہم یہ سمجھیں گے کہ جی وہ ایک سپر کنگ تھا، وہ جو مرضی فیصلہ کرے، ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراؤ، اور وہ آرام سے کسی باہر والے ملک میں اچھی ہوائیں لیتا پھرے، کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اور آج خاص طور پہ پاکستان کی اس برے وقت میں جو سب سے خوشائن چیز وہ یہ کہ پہلی دفعہ میں نے 1 سال میں جو چیز چینج دیکھا ہے کہ ہماری عوام جاگ گئی ہے، ایک شعور آ گیا ہے۔ ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ 1 سال کی کیمپین میں وہ نوجوان ایک ایشو سمجھ گئے، بچے سمجھ گئے ایشوز، اسکول کے بچے، وہ شعور ہے جو کبھی پہلے بڑوں میں نہیں تھا۔ اور اس سے بھی بڑی چیز کہ ہماری خواتین گھروں کے اندر انقلاب آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے خوشائن چیز ہے جب ایک قوم جاگ جاتی ہے اور جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے حقیقی آزادی کیا ہے۔ حقیقی آزادی انصاف سے آتی ہے۔ جب ایک معاشرے میں آپ کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے آپ کے عدالتوں کا نظام، وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، وہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں، وہ معاشری ترقی کرتے ہیں۔ تو اس وقت لوگ سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم بنیادی حقوق چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں یہ جو کلاس ہے قانون کے اوپر بیٹھی ہوئی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جو چھوٹے سے لوگ ہیں جو ملک کے فیصلے کرتے ہیں، چوری کریں تو NRO مل جاتا ہے، قانون توڑیں تو اپنی FIR، ایکس پرائم منسٹر FIR نہیں درج کروا سکتا کیونکہ وہ خاص کوئی آدمی تھا جس نے جو مرضی کرے تو اس کو ہمارا قانون کا نظام نہیں پکڑ سکتا۔ یہ ہے ظلم پاکستان کا، اور یہ جب تک چینج نہیں ہوگا ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جب تک ہم اس ملک میں رول آف لا نہیں لے کے آتے، 1 سال کا ہمارا تجربہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رول آف لا جس معاشرے میں نہیں ہے اس میں تباہی ہے، اور 1 سال میں جو قتل ہوا ہے وہ رول آف لا قتل ہوا ہے۔ ان چوروں کو اوپر بٹھانے کے لیے اس ملک کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان کے لیے ایک اور قانون بن گیا ہے، ان کی ساری چوریاں معاف ہو گئی ہیں۔ وہ ایک خاتون پھری جاتی ہے، وہ کھلے عام عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، ججز کو برا بھلا کہہ رہی ہے، وہ کوئی نہیں پکڑ سکتا اس کو، کیونکہ وہ اس کو اس کیٹیگری میں رکھ دیا ہے، وہ قانون سے اوپر ہے۔ وہ چوری بھی کریں، آج تک نہیں بتا سکے کہ لندن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز کدھر سے آئی ہیں، وہ نہیں بتا رہے۔ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کسی کی جرت کیسے پڑی کہ ہمیں سوال بھی پوچھ لیا۔
وہ یہ اوپر یہ خاص لوگ ہیں، باقی لوگوں کے پاس حقوق ہی نہیں ہے، اور جب مرضی جیل میں پکڑو، رات کو اٹھا لو، گھروں میں گھس جاؤ، 3 بجے اٹھا لو۔ ایک ایکس پرائم منسٹر گھر 26 گھنٹے حملہ کیا غیر قانونی طور پہ، صرف اس کو یا اسے قتل کرنا تھا اور یا پکڑ کے جیل میں ڈالنا تھا، اور کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی اس کی۔ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو ہماری جو جنگ ہے حقیقی آزادی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ قوم جاگ چکی ہے، یہ جو بھی کریں گے، عدلیہ کے اوپر حملے کریں گے، قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کی وکلا کمیونٹی کو کھڑا ہونا پڑے گا عدلیہ کے ساتھ، کیونکہ اگر آئین گیا تو قوم ختم۔ اور دوسری چیز کہ یہ جو کر رہے ہیں ہمارے جو لوگوں کو پکڑ ہے، علی مین کو جو پکڑا ہے، جو کیسز کر رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری قوم تیار ہو جائے کہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے یا تو انہوں نے الیکشن نہیں کروانے، تب بھی ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا، اور اگر انہوں نے اور پرامن طریقے سے، اور اگر انہوں نے الیکشن کروائے اور یہ سب کو اندر بند کر دیا، ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا، کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا، کینڈیڈیٹس کو ہراساں کیا، تاکہ ہمارے ہاتھ باندھ کے اگر ہم الیکشن لڑیں، اور ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، پھر ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا۔ اور میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور ہم اگلے دنوں میں ہم دیکھیں گے کس طرح جا رہا ہے۔ اگر ہم نے دیکھا کہ یہ اسی طرح ہی یا الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ الیکشن سے تو بھاگ رہے ہیں، اگر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی عدلیہ کو تقسیم کر کے، اور یا پھر انہوں نے ہمارے اوپر اسی طرح کے حربے استعمال کیے، ہم سب سڑکوں پہ ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔